کسی کو انگوٹھی سلیمانی دے دی، انعام کے طور پہ عطا کر دی، کسی کے تخت کو ہوا پہ سفر کرنے کی طاقت انعام کے طور پہ دے دی، کسی کو تخت شاہی عطا کر دیا، کسی کو مصر کی بادشاہت انعام کے طور پہ دے دی، اور کسی کو تورات و انجیل و زبور انعام کے طور پہ دے دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، اللہ نے کارکردگی رپورٹ طلب کی، رب العالمین نے دیکھا کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کی کارکردگی ہے، ایک طرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی کارکردگی کی رپورٹ ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی رب الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال صاحب التاج والمعراج رأيت ربه في ليلة المعراج أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ بآواز بلند سارے حضرات نماز والا درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام
انتہائی قابل تکریم معزز مکرم محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی باعفت باحیا ماؤں بہنوں، رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے آغاز کی مناسبت سے اسی رجب کی 27ویں شب کو کائنات کے اندر رونما ہونے والے ایک انتہائی یادگار اور تاریخ ساز واقعے کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں عمومی واقعات سے ہٹ کر باتوں کے نتیجے اور گفتگو کا لب لباب اور واقعات سے حاصل ہونے والی عبرتیں عوام کے سامنے پیش کرنا اپنے مزاج کا حصہ اور زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے عام روایتی انداز، عام واقعاتی کہانی سنانے کے طریقے سے ہٹ کر صرف اس واقعے کی چند خاص جھلکیاں، اس کا پس منظر اور ان کے حالات و واقعات کا وہ مدعا جو رب العالمین انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلوص دل سے دعا کیجیے کہ خالق قدوس وہ ذات قدیر مجھے حق سچ کہنے کی توفیق بخشے۔ میرے دوستو، وہ واقعہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ بولو سارے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ معراج کے نام سے دنیا اس کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ خطباء، واعظین، مقررین، علماء اپنی تقریروں کے اندر، خطبات کے اندر، خطبات جمعہ کے اندر عوام کے سامنے اکثر اس کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ کیوں ہوا؟ معراج کیا ہے؟ معراج کا پس منظر کیا ہے؟ معراج کی حقیقت کیا ہے؟ معراج کا دو لفظوں میں خلاصہ کیا ہے؟ معراج کہتے کسے ہیں؟ اگر واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ معراج کسے کہتے ہیں تو اس کو یوں بڑی آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ پیارے، یہ بات تو تجھے معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی نسبت فخر دو عالم، رحمت کائنات، سید الانس والجنات، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے، پھر اس چیز کا مقام بدل جاتا ہے، اس چیز کی شان بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ اکثر اوقات اس چیز کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس چیز کا مقام بھی تو اپنی بیٹھ دینا میں اس چیز کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس چیز کا مقام بھی بدل جاتا ہے۔ وہی چیز نسبت سے پہلے اگر مکہ کہلاتی ہے تو نسبت ہونے کے بعد مکرمہ بن جاتی ہے، وہی چیز نسبت ہونے سے پہلے یثرب کہلاتی ہے، لیکن نسبت ہونے کے بعد اس کا نام بدل جاتا ہے کہ اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ وہی چیز نسبت ہونے سے پہلے کتاب کہلاتی ہے، لیکن نسبت ہونے کے بعد ساری کتابوں کی سردار قرآن مجید کہلاتی ہے۔ نسبت ہونے سے پہلے وہ محض مسجد کہلاتی ہے، نسبت ہونے کے بعد ساری مسجدوں کی سردار کہلاتی ہے۔ نسبت ہونے سے پہلے عام جماعت ہوتی ہے، ایک گروہ یا طبقہ ہوتا ہے، لیکن نسبت ہونے کے بعد اصحاب پیمبر کہلاتے ہیں۔ جب تک نسبت نہ ہو اس وقت تک نام بھی اور مقام بھی اور، جب نسبت ہو جائے پھر عبداللہ ابن ابی قحافہ کو ابو بکر کہا جانے لگتا ہے، جب نسبت ہو جائے
پھر عمر کو فاروق اعظم کہا جانے لگتا ہے، جب نسبت ہو جائے عثمان کو ذوالنورین کا لقب مل جاتا ہے، جب نسبت ہو جائے علی کو دنیا شیر خدا کہنے لگ جاتی ہے، جب نسبت ہو جائے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دنیا امام تدبر و سیاست کہنے لگتی ہے، جب نسبت ہو جائے تو حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جب نسبت ہو جائے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جب نسبت ہو جائے تو حسن و حسین کو جنت کے پھول کہا جاتا ہے، جب نسبت ہو جائے تو فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا جاتا ہے، جب نسبت ہو جائے تو عائشہ خدیجہ حفصہ کو مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ نام بھی بدل گیا، مقام بھی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نام بدلتا ہے نسبت مصطفیٰ سے، مقام بدلتا ہے نسبت مصطفیٰ سے۔ اسی طرح معراج کا نام معراج کیوں پڑا، یہ اس سفر کا نام معراج کیوں پڑا؟ کوئی نہیں کہتا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک یادگار سفر بیان کر رہا ہوں، کوئی نہیں کہتا میں آپ کے سامنے ایک یادگار قصہ بیان کر رہا ہوں، کوئی نہیں کہتا میں رسول اللہ کے سیر پہ جانے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، لیکن لفظ سارے معراج کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ جا رہے ہیں، یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جنت کے مشاہدات ہو رہے ہیں، یہ ہے تو ساری سیر، لیکن اس کو سیر کیوں نہیں کہا جا رہا؟ جواب ملتا ہے، اگر کوئی آدمی سوات الحنزہ دیکھ کے آئے، اسے کہا جائے کہاں سے آئے ہو، وہ کہتا ہے سوات الحنزہ کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کوئی مری جا کے آئے، پوچھو کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے مری کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کوئی کراچی کا ساحل دیکھا ہے، پوچھو کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے کراچی کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کوئی کسی مقام سے آتا ہے، پوچھو کہاں سے آئے، تو وہ لفظ کون سا استعمال کرتا ہے؟ کیا کر کے آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہوں۔ لیکن جب آقا سے لوگوں نے پوچھا آقا آپ کیا کر کے آئے ہیں، رات تشریف لے گئے، صبح سے پہلے واپس آ گئے، کیا کر کے آئے ہیں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا سیر کر کے آیا ہوں، آقا نے یہ نہیں فرمایا سفر کر کے آیا ہوں، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کر کے آیا ہوں۔ آقا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر تو سفر کرے تو وہ سیر کہلائے، اگر مولوی سفر کرے سیر کہلائے، اگر پیر سفر کرے سیر کہلائے، اگر کوئی عام آدمی سفر کرے سیر کہلائے، لیکن جب آمنہ کے لال کی طرف سفر کی نسبت ہو جائے، سیر کی نسبت ہو جائے، پھر نام بھی بدل جاتا ہے، مقام بھی بدل جاتا ہے، اس لیے کہ جب اس سفر کا تذکرہ کیا جائے گا پھر نہ اس کو کوئی سفر کہے گا، پھر نہ اس کو کوئی سیر کہے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ بولو، معراج کہا جائے گا۔ نام بدلا کہ نہیں بدلا؟ ہاں تھی سیر، لیکن نام کیا دیا؟ معراج۔ فرمایا میرے محبوب معراج کے دو معنی ہیں، ایک معراج کا معنی ہے بلندی، معراج کا معنی ہے عروج سے بنتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کو بڑا عروج ملا، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ میرے محبوب کے سفر کا نام معراج رکھ کے دنیا کو بتلا دیا کہ نام میں بلندی ہے، توجہ، نام میں بلندی ہے، کام میں بلندی ہے، عظمتوں میں بلندی ہے، شان میں بلندی ہے، میرے نبی کے اقوال میں بلندی ہے، نبی کے کاموں میں بلندی ہے، نبی کے دیکھنے میں بلندی ہے، نبی کی ہر چیز میں عظمت و رفعت اور بلندی ہے۔ اسی طرح میرے نبی کا جو سفر ہے اس میں بھی بلندی ہے۔ اللہ کتنی بلندی ہے؟ فرمایا دنیا زمین کی سیر کر سکتی ہے، کوئی جاتا ہے بہت ہی زیادہ ترقی کر لیں گے، مریخ کی سیر کو چلے جائیں گے بہت ہی زیادہ ترقی کر لیں گے، کوئی کہے گا میں چاند پر سے ہو کے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں سیارے پر سے ہو کے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں جگہ سے ہو کے آیا ہوں، فلاں ملک سے ہو کے آیا ہوں، فلاں علاقے سے ہو کے آیا ہوں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں سدرہ سے ہو کے آیا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ عرش معلیٰ سے ہو کے آیا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں آسمان سے ہو کے آیا ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے محبوب کو 1400 سال پہلے سفر معراج کروایا، اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا والے بڑی ترقیاں کریں گے، بڑے آگے بڑھیں گے، تو کیوں نہ پیغمبر کے معراج کو ایسی یگانگت، پیغمبر کے معراج کو ایسا ایک امتیازی شان عطا کی جائے کہ کائنات کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، پیغمبر کے معراج والے سفر کی نہ نقل اتار سکے نہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کیا فرمایا؟ میں نے پیغمبر کے سفر معراج کو پوری دنیا میں ایک امتیازی شان عطا کی ہے۔ میرے دوستوں میں اس کو ابھی تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ اس کے اندر امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ سفر تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن آقا کے سفر میں کون سی خصوصیت ہے جو ساری دنیا اس کو بیان کرنے میں سعادت محسوس کرتی ہے؟ میرے دوستوں پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ معراج کہتے کسے ہیں؟ پہلے
پہلے تو میں نے یہ بتلایا کہ یہ عام سا سفر نہیں بلکہ کملی والے کا سفر ہے، یہ عام سا سفر نہیں بلکہ عبداللہ کے لخت جگر کا سفر ہے، یہ عام سا سفر نہیں بلکہ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کا سفر ہے، اس لیے اس کو دنیا سفر اور سیر نہیں کہتی، کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ معراج کہتے کسے ہیں؟ میرے دوستو تفصیل میں جاؤ گے تو مولوی بتلائے گا کہ جناب پہلے آسمان پہ جانا معراج ہے، مولوی بتلائے گا آدم علیہ السلام سے ملاقات معراج ہے، یہ معراج کے حصے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ جانا، تیسرے پہ جانا، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ جانا، سدرا پہ قیام کرنا، بیت المعمور پہ جانا، جنت کے اندر جا کر مشاہدات کرنا اور دنیا کے مختلف مقامات کو دیکھنا، بیت المقدس میں جانا، مسجد اقصی میں تشریف لے جانا، یہ سارا کچھ معراج کا حصہ ہے، لیکن یہ بڑی تفصیل ہے۔ کوئی اگر ایک دو لفظوں میں خلاصہ پوچھے کہ معراج کسے کہتے ہیں تو اسے بتلانا ہو تو کوئی لمبی تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو یوں کہہ دو کہ خاک پر سے اٹھ کر افلاک تک جانے کا نام معراج ہے، ہاں فرش سے عرش تک جانے کا نام معراج ہے، خاک سے افلاک تک جانے کا نام معراج ہے، فرش سے عرش تک جانے کا نام معراج ہے۔ اگر اور بڑھ کے پوچھو تو یوں کہو ایک محب کا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا نام معراج ہے، ایک بندے کا اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانے کا نام معراج ہے، ایک نیچے والے کو بلندی پہ پہنچا دینے کا نام معراج ہے۔ اور پوچھا جائے کہ معراج کیوں کروائی گئی، میں کہتا ہوں دنیا میں جب کوئی مشقت کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے، اگر کوئی سرکاری کام کر رہا ہے، کسی محکمے کا کام کر رہا ہے، وہ محکمے والے، سرکار والے، ادارے والے دیکھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ کیا ہے، اگر وہ رپورٹ طلب کریں اور رپورٹ بڑی اچھی، بڑی شاندار، بڑی پیاری، بڑی واضح اور بہت زیادہ کامیاب ہو کہ مثال کے طور پر ایک آدمی سیل مین ہے، اس کا کام ہے سیل مینی کرنا، اس کا کام ہے چیزوں کو آگے فروخت کرنا، اس کا کام ہے ڈسٹریبیوٹروں کو تک اپنی مصنوعات کو پہنچانا، وہ چیز لے کر گلی گلی محلے محلے دکانوں علاقوں تک جاتا ہے، سال کے بعد رپورٹ محکمے کے پاس جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں باقی سیل مینوں کی بنسبت اس کی رپورٹ بڑی اچھی آئی ہے، بڑی شاندار آئی ہے، تو کمپنی اس کو انعام میں کبھی موٹر سائیکل دے دیتی ہے، کبھی اس کو انعام کے اندر کار دے دیتی ہے، کبھی انعام کے اندر ٹیلی ویژن وی سی آر دے دیتی ہے۔ لیکن آج اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان انعامات کے ساتھ ساتھ کبھی دبئی کا ویزا مل جاتا ہے، کبھی لندن کا ٹکٹ مل جاتا ہے، ارے یہ کس لیے دیا جا رہا ہے، یہ سنگاپور کی ٹکٹ کس لیے ملی ہے، کہتے ہیں جی ہم یہ اس کی تمام تر کارکردگی کے اعزاز کے طور پر اس کو سیر کرنے کا ویزا دے رہے ہیں تاکہ یہ سنگاپور دیکھ کے آئے، تاکہ یہ فلاں کام کر کے آئے، فلاں جگہ سے ہو کے آئے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے سارا سال بڑی محنت کی ہے، اس محنت کے نتیجے میں ہم کمپنی کی طرف سے سرکاری کھاتے سے اس کو سیر کروانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دنیا کی سرکار اپنے کھاتے سے سیر کرواتی ہے کارکردگی دیکھ کر، کسی کا کام سیل میں نہیں ہے، اس کی کارکردگی دیکھ کر انعام دیا گیا، کسی کا کام ڈسٹریبیوٹروں تک مال پہنچانا ہے، اس کی کارکردگی دیکھ کر انعام دیا گیا، کسی کا کام محلے کے اندر رفاہی کاموں کا کرنا ہے، اس کا کام دیکھ کر کارکردگی دیکھ کر انعام دیا گیا، جس کی کارکردگی جتنی زیادہ اچھی اس کو اتنا زیادہ انعام۔ میرے دوستو اسی طرح رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا، کام سیل مینی نہیں تھا، کام تھا ایک ہی، کام کیا تھا؟ ہر آدمی کو بتلانا ہے، ہر ایک کے دروازے پہ جا کے بتلانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچے بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ یہ کام تھا پیغمبروں کا، ہر پیغمبر نے اپنی کوشش، اپنی ہمت، اپنی طاقت کے مطابق کیا، کسی نے کیا 950 سال پتھر کھا کے کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے، خدا نے ان کو بھی انعام دیا، کیا انعام دیا کہ کشتی میں سے بٹھا کر زندہ بچا لیا، ہاں انعام ملتے رہے۔ کسی نے کام کیا، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا، کسی کو انعام دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے کنویں سے نکال کر تخت مصر پہ بٹھا دیا، ہاں اللہ نے انعام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی تبلیغ کی، رب العالمین نے ان کو تخت شاہی عطا کر دیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے پیغمبر کیا ہیں؟ یہ سارے میرے رب کا کام کر رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये अपने रब के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। ये यहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ये हिदायत और सिरात मुस्तकीम के ऊपर दुनिया को गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रब का रास्ता दिखला रहे हैं, एक अल्लाह के दर पे दुनिया को सजदा रेज़ करना चाहते हैं, एक रब के दर पे लाना चाहते हैं। ये सारे एक काम कर रहे हैं, सबका काम एक ही है, सबका काम एक ही है, एक की तरफ बुलाना, एक के घर पे लाना, ये सारे अंबिया का काम है। हर एक ने अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, ताकत के मुताबिक वो काम किया। रब्बुल आलमीन ने हर एक की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट तलब करने के बाद रिपोर्ट देखी, उसके मुताबिक रब्बुल आलमीन ने इनामात इनायत फरमाए। किसी को एक मुआवजा इनाम के तौर पे दे दिया, किसी को 2 मुआवजे इनाम के तौर पे दे दिए, किसी को किताब इनाम के तौर पे दे दी, किसी को सहीफा इनाम के तौर पे दे दिया, किसी को तूर पे तजल्ली इनाम के तौर पे दिखा दी, किसी को किसी मकाम पे माबद में इनाम के तौर पे बिठा दिया, किसी के हाथ में असा देकर उससे मुआवजे इनाम के तौर पे सादर करवा दिए, किसी को अंगूठी सुलेमानी दे दी, इनाम के तौर पे अता कर दी, किसी के तख्त को हवा पे सफर करने की ताकत इनाम के तौर पे दे दी, किसी को तख्त शाही अता कर दिया, किसी को मिस्र की बादशाहत इनाम के तौर पे दे दी, और किसी को तौरात और इंजील और ज़बूर इनाम के तौर पे दे दी। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, अल्लाह ने कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की। रब्बुल आलमीन ने देखा कि एक तरफ नूह अलैहिस्सलाम की कारकर्दगी है, एक तरफ 1,24,000 कमोबेश अंबिया की कारकर्दगी की रिपोर्ट है, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी रब के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। तो क्यों ना मैं देखूं मेरा महबूब, मेरा लाडला, मेरा प्यारा फखरे रसूल खालिके कायनात का राज दुलारा, अल्लाह का सबसे महबूब पैगंबर, खातमुल मासूमीन, सय्यदुल सकलैन, इमामुल किबलतैन, फखरे दो आलम, रहमते कायनात, सय्यदुल इंस वल जिन्नात, हजरत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की तरफ देखते हैं रब्बुल आलमीन कि मैं देखूं मेरा महबूब का अंदाज कैसा है। और मेरे दोस्तों, मैं क्यों ना कहूं मेरा महबूब सारे नबियों से निराला, मेरे पैगंबर की शान सारे नबियों से निराली, तो फिर मेरे नबी का काम करने का अंदाज भी सबसे निराला। और मेरे दोस्तों, किसी ने उतनी तकलीफें बर्दाश्त नहीं की जितनी आमिना के लाल ने बर्दाश्त की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फखरे दो आलम रहमते कायनात ने फरमाया, सारे अंबिया की तकलीफें एक तरफ, आमिना के लाल की तकलीफें एक तरफ, मेरी तकलीफों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि रब ने अपने महबूबों में से हर एक का इम्तिहान लिया है, लेकिन जितने सख्त इम्तिहान अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर के लिए, उतने सख्त किसी के नहीं लिए। रब ने देखा कि कारकर्दगी क्या है। रब्बुल आलमीन ने जब कारकर्दगी देखनी शुरू की तो कारकर्दगी रिपोर्ट यूं बनती है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं तमहीद बांध के एक मौजू समझाना चाहता हूं कि रब ने मेराज वैसे नहीं करवा दी, वैसे ही मेराज नहीं हो जाती, वैसे ही इनाम नहीं मिल जाता। स्कूल में बच्चा सारा साल पढ़े, अगर मेहनत ना करे तब भी इनाम नहीं मिलता, हालांकि सारा साल पढ़ने जाता रहा। हाँ, अगर मेहनत की, अगर पर्चे अच्छे दिए, अगर बेहतरीन अंदाज से रिजल्ट आया, पूरी क्लास में फर्स्ट आया, उसके बाद इनाम मिलता है, वैसे इनाम नहीं मिलता। इसी तरह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबरों में से कारकर्दगी देखी, आमिना के लाल अब्दुल्लाह के रफ्ते दिगर आखिरी पैगंबर की, तो रब्बुल आलमीन ने देखा इसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट यूं है कि पूरा मक्का कहता है कि जनाब आपने हमारे बुतों की तकलीफ की है, अगर आपने आज के बाद हमारे बुतों की तकलीफ न रोकी, हम आपका रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ जाएंगे। तो इसकी कारकर्दगी यूं ऐलान करती है कि मेरे दाएं हाथ पे लाकर सूरज रख दो, बाएं हाथ पे चांद रख दो, मैं दोनों जमीन पे पटक के ऐलान करूंगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं। रब को यह ऐलान तौहीद कुछ इस अंदाज से इतना पसंद आया, रब्बुल आलमीन ने इसको कारकर्दगी रिपोर्ट में पहले नंबर पर शामिल कर दिया। फिर देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक फिरौन के मुकाबले में गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फिरौन से मुकाबला किया, अल्लाह ने इतनी इज्जत और अज़मत अता की। इधर देखो मेरे महबूब जब घर से चलने लगते हैं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्बा बिमा तुमर, मेरे महबूब घर से चलिए, जाकर ऐलान तबलीग कीजिए, ऐलान तौहीद कीजिए, इनको डराइए, इनके सामने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कीजिए। मेरे पैगंबर को पता था कि मैं किसी एक फिरौन के सामने नहीं जा रहा, बल्कि उस वक्त मक्के का अबू जहल किसी फिरौन से कम नहीं था, मक्के का अबू लहब किसी फिरौन से कम नहीं था। मक्के के बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े कुरैशियों के सरदार, बड़े बड़े बुतों के मुजावर और पुजारी और किसी अबू लहब और किसी फिरौन से कम नहीं थे, किसी नमरूद से कम नहीं थे। उन्होंने पूरी ताकत, पूरी कुव्वत से मेरे पैगंबर के
मुकाबले में आना था, लेकिन मेरे नबी ने किसी तरफ नहीं देखा। एक रब के सहारे पर पूरे कुफर को ललकार के ऐलान किया है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। रब ने जब पैगंबर की यह कारकर्दगी देखी फिर आगे बढ़ते चले गए। मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर ने कभी किसी रास्ते के अंदर थोड़ी देर के लिए भी मसलहत नहीं इख्तियार की, थोड़ी देर के लिए भी मेरे पैगंबर ने सौदेबाजी नहीं की। रब के काम के ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, मेरे पैगंबर ने खंता पेशानी से बर्दाश्त की है। अल्लाह की रजा के लिए मेरे पैगंबर ने अपना जिस्म पत्थरों से जख्मी कराया है। जब देखा कि यही पैगंबर वहां से गुजर रहा है, शाबे अबी तालिब की कैद में डाल दिया गया कि जाओ तुम्हारा बायकाट किया जाता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा, पीने को कुछ नहीं दिया जाएगा, पैसे लेके आओगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, न खाने को कुछ न पीने को कुछ। 3 साल तक जब रब ने देखा कि मेरा पैगंबर अब्दुल्लाह का लखते जिगर आमिना का लाल 3 साल तक दरख्तों के पत्ते तो खाता है लेकिन रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आता, तो रब ने कहा वो मेरे इस पैगंबर जैसी कारकर्दगी किसी की नहीं है। रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जब चेक की, उसके अंदर जब इस तरह की इस्तकामत के वाकयात देखे, इस तरह की जुर्रत और अज़मत देखी, तो रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को इनाम देने का फैसला किया। लेकिन मौका अभी नहीं आया जब इनाम देना है, इसलिए कि वालिद बेटे को पहले भी कोई चीज लेके दे सकता है, वालिद बेटे को पहले भी इनाम लेके दे सकता है, लेकिन अक्सर वालिदैन की आदत होती है कि बेटा अगर तू मैट्रिक में फर्स्ट आएगा, मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल करेगा, हम तुझे साइकिल लेके देंगे, हम तुझे मोटरसाइकिल लेके देंगे, हम तुझे फला चीज लेके देंगे। मेरे दोस्तों, ये मशरूत किया जा रहा है। इधर रब्बुल आलमीन भी देख रहे हैं कि जब मेरा पैगंबर इस्तकामत का तारीखी मुजाहरा करेगा, उस वक्त मैं अपने पैगंबर को सबसे बड़ा इनाम दूंगा। मेरे पैगंबर ने इस्तकामत का तारीखी मुजाहरा यूं किया कि रब्बुल आलमीन के हुक्म से रसूलुल्लाह ताइफ की बस्ती में गए। कहां गए? कहां गए? ताइफ की बस्ती में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, तबलीग करने की नियत से, तबलीग की गरज से वहां तशरीफ ले गए, वहां पे कदम रखा, इरादा था तबलीग करने का। बड़े बड़े रुआसा जहां पे बैठा करते थे, जिसको आजकल की जुबान में चौपाल कह सकते हैं, बहुत बड़ा कोई डेरा कह सकते हैं, वहां पे बैठे हुए हैं 3-4 सरदार हैं। उनके पास जाकर मेरे पैगंबर ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया कि अल्लाह को एक मान लो, खुदाए वहदहू ला शरीक का इकरार करो, इन बुतों को, झूठे बुतों को छोड़ दो, इनकी तकजीब की, बुतों की तकजीब की, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। उनको पसंद ना आया, उन्होंने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने जबरदस्त किस्म के ताने दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। एक कहने लगा, खुदा को तेरे सिवा कोई और नबी बनाने के लिए नहीं मिला था, नाउजुबिल्लाह, और तेरे जैसा यतीम ही नबी बनाना था। किसी को नबी बनाना था, कोई रईस बनाते, कोई पैसे वाला बनाते, और तेरे जैसा यतीम मिला था और जिसको पूछता कोई नहीं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। ऐसे अल्फाज के साथ मेरे पैगंबर के सीने को, मेरे नबी के दिल को तानों के रस्तरों से जख्मी किया गया। और सिर्फ इसी पे बस नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देकर फिर वहां के बड़े ओबाश लड़कों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर इस पैगंबर के गले में पटका डाल के यहाँ पे घसीटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जुबान मुकद्दस से उस दिन का नक्शा खींचते हैं, फरमाते हैं उस दिन मुझे वहां के ओबाश लड़कों ने, वहां के गुंडों ने, वहां के बेहयाओं ने मेरे गले में पटका डाला, मुझे यूं घसीटना शुरू किया, मुझे खींच रहे थे, पीछे से पत्थर मारे जा रहे थे। जब पत्थर खा खा के मेरा जिस्म लहू लुहान हुआ, कमजोरी और नकाहत के साथ मेरा जिस्म पूरी तरह लहू में शराबूर हो गया, तो मैं कमजोरी और नकाहत की वजह से नीचे गिर जाता। तो ये मुझे करीब आकर दोनों कंधों के नीचे हाथ डाल के, बगलों के नीचे हाथ डाल के इस तरह सहारा दे के उठाते। मैं समझता कि शायद कोई हमदर्द सहारा देने के लिए आया है, शायद और सहारा दे के उठाएगा, लेकिन जब बगलों में हाथ डाल के उठा दिया जाता, मैं उठ के खड़ा हो जाता। उसी कमजोरी के आलम में मैं अभी खड़ा पूरी तरह होने नहीं पाता था कि पत्थरों की बारिश दोबारा शुरू हो जाती थी। पैगंबर अरबी फरमाते हैं वहां से लेकर ताइफ के एक बाग तक 3 मील का फासला था। पूरे 3 मील के रास्ते में मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश होती रही। मेरे दोस्त रब्बुल आलमीन ने जब अपने पैगंबर की इस्तकामत का ये मुजाहरा देखा कि इधर से पत्थरों की बारिश हो रही है, उधर मेरे पैगंबर की जुबान पे कलमा तय्यबा का विर्द है, उधर से पत्थरों की बारिश हो रही है, इधर नबुव्वत की जुबान से तौहीद का ऐलान हो रहा है, उधर से गुंडे मेरे नबी के वजूद अक़दस को लहूलुहान कर रहे हैं, इधर से मेरे पैगंबर तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, उधर से पत्थरों की बारिश करके नबुव्वत की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, इधर से पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फरीज़ा तबलीग अंजाम देते चले जा रहे हैं। वो औबाश पत्थर मारते हैं, मेरा पैगंबर कुरान पढ़ रहा है, वो औबाश गालियां देते हैं, मेरा नबी आपस वापसी पर दुआएं दे रहा है, वो मेरे नबी को गालियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, साहिर मजनून कह रहे हैं। जवाब में मेरा पैगंबर रहमत के फूल बरसा रहा है। और फिर यहाँ तक कि एक
صحابی نے آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے اتنا ظلم کیا, آپ ان کے لیے دعا کریے, ہاتھ اٹھا دیجئے. حتیٰ کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے آیا, اس نے کہا مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے, اگر اجازت ہو میں دونوں طرف سے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس طرح پیس دوں, ان کا اچھی طرح سے پیس کر ان کا مکمل طور پہ صفایا کر دوں, اگر اجازت ہو تو رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمہ, تمہیں نہیں پتا کہ مجھے رب نے لعنت کرنے والا نہیں بنایا, مجھے رب نے زحمت دینے والا نہیں بنایا, بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, مجھے تو رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کے بھیجا ہے, مجھے تو رب العالمین نے کائنات کی راحت اور سکون کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے, اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکتا. میرے دوستو, میرے پیغمبر کی یہ حالت, میرے پیغمبر کا یہ انداز دیکھا تو رب العالمین کو میرے پیغمبر کی یہ ادائیں پسند آ گئی, تو اللہ نے پھر انعام دینے کا فیصلہ کیا. اسی طائف کے سفر کے فوراً بعد وہی پیغمبر جس کو کل لہو لہان کیا گیا تھا, وہی پیغمبر جس کے جسم پہ پتھر برسے تھے, وہی پیغمبر جس کے گلے میں پٹکے ڈالے گئے, وہی پیغمبر جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی, وہی پیغمبر جس کی بات سننے سے انکار کیا گیا, وہی پیغمبر اور جس کے جسم کے کپڑے پتھروں کے ساتھ مار مار کے پھاڑ دیے گئے, وہی پیغمبر اور جس کے جوتے خون کی وجہ سے اس کے پاؤں سے چپک گئے, وہی پیغمبر جس کے پیچھے اوباش اور گنڈے لڑکے لگا کر اور جس کو تکلیف دی گئی, وہی پیغمبر جس کو کل تک تانے دیے گئے, جس کے خلاف زبان درازگہ کی گئی, وہی پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے سفر کر کے واپس پہنچے تو رب العالمین نے ان جاہلوں کو, ان بے وقوف لوگوں کو, جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس آدمی کی شان کیا ہے, جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس شخصیت کا مقام کیا ہے, اللہ نے اپنے پیغمبر کا مقام واضح کرنے کے لیے, اللہ نے اپنے نبی کی شان بتلانے کے لیے اس پیغمبر کو خاک سے اٹھا کر افلاک تک لے جانے کا فیصلہ کر لیا. رب العالمین نے اس پیغمبر کو فرش سے اٹھا کر عرش معلیٰ کی سیر کروانے کا فیصلہ کر لیا اور دنیا کو بتلا دیا, اور تم جس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے, یاد رکھو میرا اتنا محبوب ہے کہ میں اس کو معراج کی رات عرش معلیٰ پہ بلا کر اس کے ساتھ باتیں کرنا پسند کرتا ہوں. میرے دوست, رب العالمین نے جب یہ فیصلہ کیا اپنے پیغمبر کو بلانے کا تو پھر بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا. اور میں معراج کی بات کرتا ہوں کہ رب العالمین نے جب اس سفر پہ بلایا تو پھر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی سامان ہوتا ہے, جیسا مہمان ہوتا ہے جیسا مہمان ویسا, سارے بولو, ویسا سامان. کیا مطلب؟ اگر مہمان میرے گھر میں آئے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کا استقبال کروں گا. جیسا مہمان, توجہ, جیسا مہمان, اگر مہمان محلے سے آیا ہے, اگر مہمان محلے سے آیا ہے اس کا اکرام اس درجے کا کیا جائے گا. اگر مہمان شہر سے آیا ہے اس کا اکرام اس سے ذرا بڑھ کے کیا جائے گا. اگر مہمان پنجاب کے دور دراز کسی علاقے سے آیا ہے اس کا اکرام اس سے بھی بڑھ کے کیا جائے گا. اگر مہمان کوئی عام آدمی ہے اس کے اکرام کی حالت اور, اگر مہمان کوئی شاگرد ہے اس کے اکرام کی حالت اور, اگر مہمان کوئی استاد ہے اس کے احترام کی حالت اور, اگر مہمان کوئی دوست ہے اس کے اکرام کی حالت اور, اگر مہمان کوئی رشتہ دار ہے اس کے احترام کی حالت اور. جیسا مہمان ہوگا ویسا ہی اس کے لیے سامان ہوگا. اور اگر کوئی مہمان سرکاری آ جائے تو پھر علاقے والے کیا کرتے ہیں, راستے میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں, توجہ, راستے میں محرابیں بنا رہے ہیں, علاقے میں چونا پھینک کے بڑے بڑے نشانات لگا رہے ہیں, خوش آمدید اور ویلکم کے بورڈ آویزہ کیے جا رہے ہیں, دیواروں پہ وال چاکنگ کروائی جاتی ہے کہ نہیں کروائی جاتی, بڑے بڑے اشتہارات خوش آمدید کے لگوائے جاتے ہیں, بینروں کے ساتھ علاقہ سجایا جاتا ہے, رکشے کے اوپر سپیکر لگا کے اعلان کروایا جاتا ہے کہ فلاں حضرت تشریف لا رہے ہیں, فلاں چودھری صاحب تشریف لا رہے ہیں, فلاں MNA صاحب, فلاں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں. ایک سرکاری آدمی آئے تو اس کے لیے جیسا مہمان ہے ویسا سامان, ویسا اکرام, ویسا اہتمام کیا جا رہا ہے. میرے دوستو, یہ تو دنیا کی باتیں ہیں, لیکن آؤ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب 27 رجب کی رات کو میرے پیغمبر کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا. رب العالمین نے حور و ملک کو آرڈر جاری کیا کہ جنت کے راہوں کو سجا دیا جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ نے کائنات کی گردشوں کو روکنے کا حکم دے دیا. رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ آج کی رات کے بعد چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کو بڑھا دیا جائے. میرے دوستو, یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں. سدرۃ المنتہا کو سجایا جا رہا ہے, نور کی چادر سے ڈھانپا جا رہا ہے, ادھر عرش معلیٰ کو سجایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پہلا آسمان دیکھا وہ بھی سجایا جا رہا ہے, دوسرے آسمان کو دیکھا وہ بھی سجایا جا رہا ہے, ادھر سے دیکھا پہلے سے 7ویں تک
سارے آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، فرشتوں کی قطاروں کی نظم و ضبط کی ترتیب لگائی جا رہی ہے، بیت المعمور کو سجایا جا رہا ہے، جنت کے راستوں کو سجایا جا رہا ہے، جنت کی عمارتوں کو آراستہ کیا جا رہا ہے، عرش معلیٰ کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو بلایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ آمنہ کے لال کو، بولو بولو، عبداللہ کے لختے جگر کو، اپنے حبیب کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ بلانے کا انداز ہے۔ خدا نے سارا کچھ سجایا، سلامی دینے والوں کی ڈیوٹی علیحدہ لگا دی، عرش کے اوپر لانے والوں کی ڈیوٹی علیحدہ لگا دی، سدرہ تک پہنچانے والوں کی ڈیوٹی علیحدہ لگا دی، قاصد بھیجنے والوں کی ڈیوٹی علیحدہ لگا دی، قاصد کا انتخاب بھی فرما لیا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، رب العالمین نے جب میرے پیغمبر کو معراج پہ بلایا تو ہر چیز کا انتخاب بڑے خوبصورت انداز سے کیا، اس لیے کہ جس نبی کو بلانا تھا اس نبی جیسا نبی، بولو بولو، اس شخصیت جیسی شخصیت کوئی نہیں، اس ہستی جیسی ہستی کوئی نہیں، اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں، اس پیغمبر اور رسول جیسا پیغمبر اور رسول کوئی نہیں، اللہ کا لاڈلا اس جیسا کوئی نہیں۔ تو رب العالمین نے کہا کیوں نہ اس جیسا جب کوئی نہیں تو پھر میں اس کو وہ اس کے لیے انتظامات کروں کہ ان انتظامات جیسا بھی کوئی انتظام نہ کر سکے، قاصد وہ بھیجوں کہ اس قاصد جیسا قاصد کسی کے پاس، بولو بولو، اس قاصد جیسا قاصد کسی کے پاس نہ ہو۔ ہاں سواری وہ بھیجوں کہ کائنات جتنی مرضی ترقی کر لے اس سواری جیسی سواری کسی کے پاس نہ ہو، اس سواری کی رفتار ایسی کہ اس رفتار جتنی رفتار کسی سواری کی نہ ہو، اس سواری کا حسن جیسا اس حسن جیسا کسی کا حسن نہ ہو، اس سواری کی منزلیں اتنی کہ اس جیسی منزلیں کسی کی نہ ہو۔ اور میرے نبی کو بلانے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے تو پھر قاصد سب سے پہلے بھیجا۔ قاصد کون ہے؟ نوریوں کا سردار۔ اللہ کسی اور کو بھیج دیتے، پیغام جو تیرا تھا کوئی لے کے آ جاتا، آقا نے تو آ ہی جانا تھا، کسی فرشتے کو بھیج دیتے، آقا نے تو آپ کے حکم پہ تشریف لے ہی آنا تھا، لیکن یہ آپ جبریل امین کو، نوریوں کے سردار کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے میں سردار کو کیوں نہ بھیجوں، اس لیے کہ سرداروں کے پاس سردار ہی جایا کرتے ہیں، بڑوں کے پاس بڑے ہی جایا کرتے ہیں، چودھریوں کے پاس چودھری ہی جایا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ میں تمہیں بتلا دوں کہ نوریوں کا سردار بشریت کے سردار کے پاس جا رہا ہے، بلکہ یوں نہیں، میں یوں کہتا ہوں فرشتوں کا سردار نبیوں کے سردار کے پاس جا رہا ہے، فرشتوں کا سردار نوریوں کا سردار رسولوں کے سردار کے پاس جا رہا ہے، امام الانبیاء کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ دو سردار اکٹھے ہو گئے، لوگوں کو کہیں یہاں پہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ دونوں سردار ہیں، پتہ نہیں دونوں میں سے کون بڑا سردار ہے، کس کی عظمت زیادہ ہے، اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اگر تمہیں دونوں سرداروں میں سے بڑے اور چھوٹے کا فرق دیکھنا ہو تو جبریل کے لب دیکھ لینا، آقا کے پاؤں دیکھ لینا، اگر تجھے نظر آئے کہ جبریل آقا کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم رہا ہے تو سمجھ لینا نوریوں کا سردار چھوٹا ہے، انبیاء کا امام بڑا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا معراج پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ بلا رہے ہیں، آقا تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب درمیان میں قاصد بھیجا حضرت جبرائیل امین کو، توجہ ہے، قاصد بھیجا جبرائیل امین کو، آقا تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، کہا بھئی کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ جبریل نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، سناؤ کیا لائے ہو، سناؤ کیا لائے ہو؟ جبریل نے کہا کچھ نہیں لایا، کچھ۔ آقا حیران ہو گئے کہ قرآن لانے والا آج قرآن نہیں لایا، سورت لانے والا آج سورت نہیں لایا، آیات لانے والا آج آیات نہیں لایا، رکوع لانے والا آج رکوع نہیں لایا، قرآن لانے والا آج قرآن نہیں لایا، خالی ہاتھ آیا ہے۔ اچھا جبریل قرآن بھی نہیں لائے، وحی بھی نہیں لائے، تو لائے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں رب کا سلام لایا ہوں، رب کا پیغام لایا ہوں، رب کا سلام لایا ہوں، رب کا پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ سلام کا جواب دے کر عرض کیا پیغام کا پیغام کیا ہے؟ کہا آج آپ کو رب العالمین نے بلایا ہے۔ توجہ، آقا نے سوچا ہوگا کہ یہ رب کے پاس بلانے کی ڈیوٹی تو اسرائیل کی ہے، لیکن آج جبرائیل کیوں آیا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ وہ بلاوا نہیں،
یہ بلانا بڑا خصوصی قسم کا بلانا ہے، یہ بلانا بڑا خصوصی انداز کا بلانا ہے، یہ بلانا آپ کی عظمتوں کو آشکارا کرنے کے لیے ہے، یہ بلانا آپ کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے ہے، یہ بلانا آپ کے سینے کو نوروں سے بھر دینے کے لیے ہے، یہ بلانا آپ کے تقدس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہے، یہ بلانا آپ کی عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے ہے، یہ بلانا آپ کا نام بلند کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، یہ بلانا بڑا مخصوص انداز کا بلانا ہے۔ توجہ کیجئے، میں ایک یہاں پہ نقطہ حل کرتا چلوں۔ آقا بلانے پہ گئے ہیں، اس سے پہلے آقا نے کوئی معراج کی؟ بولو، آقا پہلے کبھی عرش پہ گئے اس سے پہلے؟ اس بلانے سے پہلے آقا نے پہلے آسمان کی سیر کی؟ اس بلانے سے پہلے آقا سدرا پہ گئے؟ اس بلانے سے پہلے آقا جنت دیکھ کے آئے؟ اب جو کہتے ہیں، توجہ رہے، میں اب یہاں پہ عقلی دلیل سے بات کر رہا ہوں، ایک مشاہداتی سی بات ہے، گھر جا کے غور کر لینا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دلائل سے بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ آقا تو مختار کل ہے جناب، جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے جس وقت چاہے، بولو بولو، جن کا عقیدہ یہ ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا جس وقت جو چاہتے خود بخود اپنی مرضی سے کر سکتے ہوتے تو پھر آقا بلاوے کے محتاج نہ ہوتے، پھر آقا پیغام کے محتاج نہ ہوتے، پھر آقا جبریل کے آنے کے محتاج نہ ہوتے، بلکہ اس معراج سے پہلے آقا اپنی مرضی سے کئی دفعہ عرش پہ جا چکے ہوتے، کئی دفعہ عرش سے آ چکے ہوتے، کئی دفعہ جنت کے لیے جا چکے ہوتے، کئی دفعہ جنت سے آ چکے ہوتے، کئی دفعہ سات آسمان دیکھ چکے ہوتے، لیکن آج تک دیکھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے بلایا جو نہیں، آج بلایا ہے تو یہ بتلانے کے لیے کہ بن بلائے جایا نہیں کرتا۔ اللہ یہ کیا بتلانا ہے؟ فرمایا عقیدہ وعدے کرنا ہے کہ میرا نبی مختار کل نہیں، مختار کل ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، باقی ساری دنیا اس کی پابند ہے، حتیٰ کہ میرا آخری پیغمبر بھی عرش معلیٰ پہ آنے کے لیے اس رب کے بلاوے کا پابند ہے، اس کے بلانے کا پابند ہے، اس کے پیغام کا پابند ہے۔ رب نے بلایا نہ ہوتا، آقا گئے نہ ہوتے، جب تک رب نے بلایا نہیں آقا گئے نہیں، جب تک بلایا نہیں جنت دیکھی نہیں، جب تک بلایا نہیں سات آسمان نہیں دیکھے، جب تک بلایا نہیں سدرا پہ نہیں گئے، جب تک بلایا نہیں جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، جب تک بلایا نہیں اوپر جا کے کلام نہیں کیا، جب تک بلایا نہیں عرش اللہ پہ پہنچے نہیں، جب تک بلایا نہیں نشانیاں دیکھی نہیں، جب تک بلایا نہیں مسجد اقصی گئے نہیں، جب تک بلایا نہیں اس وقت تک معراج کیا نہیں۔ آقا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ مختار کل نہیں ہوں، مختار کل وہ ہے بلاتا ہے تو جاتا ہوں، بلاتا ہے تو اس نے بلایا ضرور گیا، اس نے نہیں بلایا تو نہیں گیا۔ آقا کو بلایا گیا، آقا کو یہ بلایا گیا، یاد کر لو، جو کہے مختار کل اس کو کہو بلایا گیا، اس کو کہو بلایا گیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ بلایا گیا سارے دردوں کا علاج ہے، یہ بلایا گیا ساری تکلیفوں کا علاج ہے۔ جو کہے آقا حاضر ناظر، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آقا کو بولو آقا کو جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس کو تو بلایا نہیں جاتا، وہ تو پہلے ہی موجود ہے، جو موجود ہے اس کو بلانے کی کیا ضرورت؟ اب جو یہاں بیٹھا ہے اس کو کیا کہے بھئی اٹھ کے اور یہاں تشریف لے آئیے، اٹھ کے یہاں بیٹھ جائیے، وہ تو پہلے یہاں بیٹھا ہے، جو حاضر ناظر ہو اس کو بلایا نہیں جاتا۔ تو آقا کا بلایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین نے بلا کر یہ مطلب سمجھا دیا کہ میرا محبوب حاضر ناظر بھی مختار کل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بلا رہے ہیں آقا۔ اور جب وہاں ہے تو پھر یہاں، بولو، جب وہاں ہے تو یہاں، جب وہاں چلے گئے تو بستر خالی، جب وہاں گئے تو مکان خالی۔ حاضر ناظر ہو تو جگہ خالی نہیں رہنے دیتا، جب وہ چلے گئے تو پیچھے جگہ خالی رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حاضر ناظر توجہ ہے، اچھی طرح بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کو اللہ یہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اپنا دیدار کرانے کے لیے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے، اپنی نورانیت کا مشاہدہ کروانے کے لیے یہ بلایا کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا بلا اس لیے رہا ہوں، توجہ کر، میں بلانے پہ نبی کی خصوصیت ظاہر کروں کہ بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ مجھے دیکھنے کی خواہش کرنا کوئی کمال نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، وہ معراج کے لیے، وہ مجھے دیکھنے کے لیے، وہ اپنی عظمتوں کو عروج دینے کے لیے طور پہ آئے تھے، اور آ کر انہوں نے کہا اللہ اپنا آپ دکھا، میں نے بلایا نہیں بن بلایا ہے، بلایا نہیں بن، بولو بلایا نہیں بن
بن بلائے آئے، لیکن آقا کو بلایا جا رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے، آقا کو بلایا جا رہا ہے کلام کرنے کے لیے۔ اللہ کس لیے توجہ رہے میری طرف، تو میں ایک شعر میں بات سمجھا دیتا ہوں، ہے توجہ۔ اللہ ادھر بلایا نہیں گیا، آئے وہ بھی دیدار کرنے کے لیے، ادھر بلایا گیا گئے یہ بھی دیدار کرنے کے لیے، ادھر بلایا نہیں گیا وہ بھی کلام کرنے والے، ادھر بلایا گیا یہ بھی کلام کرنے والے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ ایک مہمان ہے جو بن بلائے آ جائے، اگر وہ کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنے ہی خصوصیت والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، جب بن بلائے آئے گا تو وہ انتظامات نہیں ہو سکیں گے جو ایک بلائے ہوئے مہمان کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ بن بلائے گئے انتظامات اور تھے، یہ بلائے گئے ان کے لیے انتظامات ہے۔ ہاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، ان کا جانا اور ہے ان کا بلانا، ان کا بلانا۔ ہاں، اللہ بلا رہے ہیں میرے محبوب آجا، میرے محبوب آجا۔ اب یہاں کہتے ہیں بشر ہو کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، غلط کہتے ہیں۔ بشر ہو کے عرشاں پہ جاوے محمد، بلند آواز سے، بشر ہو کے عرشاں پہ جاوے محمد، نبوت دیاں جا کے تم پاوے۔ ہاں، بشر ہو کے عرشاں پہ جاوے محمد۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے عرشوں پہ تشریف لے گئے، بشر ہو کے خدا سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ توجہ کیجئے کیسے گئے، اب جانے کا انداز دیکھیے۔ بلایا گیا ہے، یہ نہیں کہ بلایا گیا جس طرح ہم بلاتے ہیں رکا بھیجا تشریف لے آنا بلا طریق کو، نہیں، یہ ہمارا بلانا نہیں، یہ اس کا بلانا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ہمارا بلانا نہیں، ہم جاتے ہیں رکا دے کے فارغ، دعوت نامہ دے کے فارغ۔ وہ ذات یوں نہیں بلاتی، بلکہ کسی اور کو بلانا ہو تو بات اور ہے۔ اپنے لاڈلے کو، اپنے محبوب کو یوں نہیں بلاتی، اس کو بلانے کا انداز، آنے والے سب سے آخر میں آنے والے کو اللہ مصلی پہ کھڑا کریں، توجہ کیجیے میری طرف، سب سے آخر میں آنے والے کو اللہ مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ یہ مصلی پہ باقی کیوں نہیں آئے؟ توجہ کیجیے، میں ایک نقطے کی بات کرتا چلوں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ باقی مصلی پہ کیوں نہیں آئے؟ حضرت آدم کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، سارے انبیاء کھڑے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوشع، سارے پیغمبر کھڑے ہیں، کسی کو مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں۔ آج رات اس پیغمبر کو مصلی پہ کیوں لایا گیا ہے؟ اس پیغمبر کو امام الانبیاء کیوں بنایا گیا ہے؟ جواب ملتا ہے۔ میں آج کی رات ہی ایک بات کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں کہ عزت صرف قرآن والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے، نہیں سمجھے؟ عزت قرآن والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کیوں فرمایا آدم کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، نوح کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، یوسف کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، حضرت موسیٰ کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، سلیمان کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، زکریا اور یحییٰ کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، یونس اور ابراہیم اور اسماعیل کے پاس قرآن نہیں، اسحاق اور یعقوب کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے، حضرت عیسیٰ کے پاس قرآن نہیں، مصلی پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ کون آئے گا؟ فرمایا وہی آئے گا جس کو قرآن دیا گیا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہی آج ساری دنیا کا امام ہوگا۔ ہاں، جب انبیاء کی صف میں قرآن والا پیغمبر جائے تو وہ نبیوں کا امام بن جاتا ہے، جب عام مقتدیوں کے پاس قرآن والا مولوی آئے تو سارے مقتدیوں کا امام بن جاتا ہے۔ اور اس دن سے اللہ نے ضابطہ بنا دیا ہے کہ امام وہی بنے گا جس کو قرآن آتا ہوگا، امام وہی بنے گا جس کو، امام وہی بنے گا جس کو قرآن آتا ہوگا۔ تو میرے دوست، رب نے اس رات فیصلہ کر دیا تھا کہ عظمت کس کے مقدر میں لکھی گئی ہے؟ قرآن والے کے۔ اس رات جب نبیوں کا ایمان بنانا تھا تو امام الانبیاء کے مقدر میں عزت و عظمت لکھ دی گئی، اور اب اس کے بعد آمنہ کے لال کی امت میں سب سے زیادہ عزت صاحب قرآن لوگوں کو، قرآن پڑھنے والے لوگوں کو عطا کر دی گئی۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ آقا نے خود ہی بتلا دیا ہے کہ معراج کی رات جب نبیوں کے امامت کا مسئلہ آیا تو سب سے زیادہ عزت قرآن والے کو ملی ہے۔ تو جب دنیا میں کبھی امامت کا مسئلہ آئے، عزت و تکریم، احترام اور تکریم کا مسئلہ آئے،
میں بتلا دیتا ہوں وشرف امتی حملۃ القرآن. یاد رکھنا اس وقت میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ عزت قرآن والے کے لیے ہوگی, اور جب میری بات آئے رب نے اعلان کیا کہ عزت قرآن والے کے لیے, جب میری امت کی بات آئے پھر میں اعلان کر رہا ہوں کہ عزت قرآن والوں کے لیے. وہاں قرآن آقا کے پاس تھا, آقا مسلح پہ, یہاں قرآن حافظ قرآن کے پاس ہے, حافظ قرآن مسلح پہ. رب العالمین ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی ہم بیت اللہ سے چل کے بیت المقدس تک پہنچے ہیں, تو انشاءاللہ بیت المقدس سے آگے حضور علیہ السلام کا طویل سفر جو معراج کا ہے انشاءاللہ آسمان کا, باقی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک میں. باقی دعوانا